أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں کل فرما دیجئے ہوا وہ اذن تکلیف ہے فاعتزلوا پس الگ رہو نساء اپنی عورتوں سے فی المحیض حیض کے دنوں میں ولا تقربوہن مت قریب جاؤ ان کے حتی یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں فائزہ پس جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں فأتوہن آؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے توابین توبہ کرنے والوں کو ویحب اور پسند کرتا ہے متطہرین پاک صاف رہنے والوں کو توبہ قبول کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری عورتیں حیض کے دنوں میں ہوں تو ان کے پاس نہ جاؤ اور ان کے قریب مت جاؤ کب تک نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں یعنی کہ وہ پاکی کا غسل نہ کر لے جب وہ پاک ہو جائیں پھر ان کے پاس آؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جو جاندار ہے اس کو ایک فطری طریقہ اختیار کیا ہے جیسا کہ ہر انسان کو پتہ ہے اگر کوئی انسان اپنی زوجہ کے ساتھ حالت حیض کے اندر اسے بے حجاب ہوتا ہے یعنی کہ اسے مباشرت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قوم لوط والا کام نہ کرے اور بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے یعنی کہ اگر اسے گناہ ہو گیا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ توبہ کرے اور بے شک اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں نساؤکم عورتیں تمہاری حرثن کھیتی ہیں لکم تمہاری یعنی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں فأتوا پس آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں اناشئتم جہاں سے تم چاہو تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں جہاں سے تم چاہو وقدموا اور بھیجو لانفسکم اپنے لیے اپنے نفسوں کے لیے وقدموا آگے بھیجو لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے وعلموا اور جان رکھو انکم یہ کہ تم ملاقوہ ملنے والے ہو اس سے وبشر المؤمنین اور خوشخبری دیں ایمان والوں کو یعنی کہ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عورتوں کو تمہاری آگے نسل بڑھانے کا ذریعہ بنایا ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے مطلب مباشرت رکھی ہے جہاں سے رکھی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کرو جہاں پہ کھیتی یعنی کہ کھیتی سے مراد یہ کہ جیسے جس جگہ پہ بیج ڈالا جاتا ہے تاکہ تمہاری نسل آگے بڑھے تو وہاں سے تم مباشرت کرو تاکہ تمہاری نسل آگے بڑھ سکے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کس کو خوشخبری دی ہے ایمان والوں کو وَلَا تَجْعَلُوا مت بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضۃ نشانہ لِایمانکم اپنی قسموں کا ان یہ کہ تبرؤ نیکی کرو وتتقوا اور ڈرتے رہو وَلَا تُصْلِحُوا اور صلح کرواؤ بین الناس درمیان لوگوں کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بات بات پہ قسمیں نہ اٹھا کے اپنی نشانوں کا قسمیں اٹھا کے مطلب کہ نشانہ نہ بنایا کرو یعنی کہ بات بات میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسم سے میں نے ایسے کی تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے قسمیں نہ اٹھایا کرو اور یہ کہ تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی کہ قسم کی آگے قسم بیان ہو رہے لا یؤاخذکم اللہ نہیں اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا تم سے باللغو فضول فی ایمانکم تمہاری قسموں پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرتا تمہاری فضول قسموں پر یا بےہودہ قسموں پر لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرتا ہے یا تمہیں پکڑتا ہے بما کسبت جو کمایا قلوبکم تمہارے دلوں نے واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الحلیم بخشنے والا تحمل والا یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا تمہاری جیسے عرب لوگوں کی مثال ہے کہ واللہ وہ کوئی بھی کام جو ہے نا واللہ کہنے سے پہلے وہ شروع نہیں کرتے مطلب کہ ان کا ایک یہ تقیہ کلام کہہ لیں کہ وہ تھا اس چیز پہ تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے لیکن اگر کوئی انسان
دل سے ارادہ کرے کہ میں فلانے کی مدد نہیں کروں گا، میں فلانے کے ساتھ نیکی کا کام نہیں کروں گا، یا میں فلانے کا ایسا کروں گا تو ایسا کروں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی قسمیں نہ کھاؤ جن سے تمہارے دل مطلب کہ جو تمہارے دلوں نے کمائی ہو، یعنی کہ جن پہ تم نے پختہ ارادہ کر لیا ہو، جب پھر اس چیز پہ تم پر مواخذ آتا ہے، یعنی کہ تمہیں اس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ للذین واسطے ان لوگوں کے یؤلون جو قسم کھاتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربصوا روکے رکھیں، اربعاتی اشہر 4 مہینے، فائن پس اگر فاؤ وہ لوٹ آئیں، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا، یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے قسم کھا لے کہ وہ 4 مہینے ان کے پاس نہیں جائیں گے، اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، تو وہ عورتیں کیا کریں 4 مہینے تک انتظار کریں۔ ان شوہروں کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے تک انتظار کریں، 4 مہینے کے اندر اندر وہ اپنی عورتوں کے پاس آ جائیں اور اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کریں۔ یہ ایلہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ فرمایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات نے کہنا شروع کیا ہے اللہ کے رسول اب تو عام مسلمانوں کے یہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے، تو ہمارے نانف کا جو ہے نا بڑھا دیا جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے جو ہے نا ایلہ فرمایا تھا۔ 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے پاس نہیں آئے تھے، تو پھر یعنی کہ یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے تک اس کی مدت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حفصہ بتاؤ کہ ایک عورت کتنی دیر تک اپنے شوہر سے نا الگ رہ سکتی ہے، مطلب کہ اس سے دور رہ سکتی ہے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 مہینے تک۔ حالانکہ دیکھیں ان کا باپ بیٹی کا رشتہ تھا، حالانکہ ہم عام طور پر اس طرح کی باتیں باپ بیٹی کے درمیان نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ سچ بات کہنے میں شرم آتا نہیں ہے، تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ 4 مہینے کے بعد کوئی بھی مجاہد جو ہے نا وہ اپنے بیوی سے دور نہیں رہے گا، وہ اپنے گھر لازمی جایا کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس مطلب کہ حضرت عمر فاروق نے یہ اس لیے حکم دے دیے تھے کہ 4 مہینے تک آخری حد ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ 4 مہینے تک اپنے نفسوں کو روکے رکھے، اگر وہ آ جاتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا، یعنی کہ وہ اپنی قسم کو توڑیں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں، یعنی کہ وہ اپنی بیویوں سے رجوع کر لیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہیں عزم الطلاق اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق دینے کا، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ المطلقات اور عورتیں یتربصن روکے رکھیں بانفسہن اپنے نفسوں کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، یعنی کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ 3 حیض تک اپنے نفسوں کو روکے رکھیں۔ ولا یحل لہن نہیں ان کے لیے حلال ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فی ارحامہن ان کے پیٹوں میں، ان کن اگر وہ یؤمن ایمان لائیں باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور شوہر ان کے حق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کے لوٹانے کے، فی ذالک اس میں ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں اصلاحا اصلاح کا، ولہن اور ان کے لیے مثل الذی مثل ہے اوپر اس کے، مثل الذی مثل ہے اس کے، علیہن اوپر ان کے، بالمعروف ساتھ دستور شریعت کے، وللرجال اور واسطے مردوں کے، علیہن اوپر ان کے، درجات درجہ ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم زبردست حکمت والا۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اپنے نفسوں کو، والمطلقات یعنی کہ طلاق یافتہ عورتیں کتنی دیر تک روکے رکھیں اپنے نفسوں کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ 3 حیض تک، 3 حیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 اگر عورت کسی آدمی نے عورت کو طلاق دی ہے تو 3 حیض تک، یعنی کہ اس کو 1 ماہواری آئی ہے، پھر اس میں اگر اس نے طلاق رجعی کر رہے مطلب کہ اس نے طلاق دی ہے 1 یا 2 تو اس 3 مہینے کے اندر وہ اپنی عورت سے جو ہے نا رجوع کر سکتا ہے، مطلب کہ 1 مہینے کے اندر، نہیں تو دوسرے نہیں تو تیسرے مہینے کے درمیان میں کسی بھی دن وہ اسے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر اس نے اپنی عورت سے رجوع ہی نہیں کیا تو مطلب کہ اگر اس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس کے اوپر طلاق مطلب کہ وہ طلاق الگ ہو گئی ہے، اس کے بعد اس پر وہ جو ہے نا وہ رجوع باقی نہیں رہتا۔
اگر وہ عورتیں مطلب کہ اگر 3 مہینے کی طلاق دیا اور اس کے وہ جو حمل ہے وہ عورت حمل سے ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حمل کو نہ چھپائے، بے شک یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں پیدا کیا ہے تو اس کو نہ چھپائے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہے، اگر وہ چھپائے یعنی کہ جو اس کا شوہر ہے وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے یعنی کہ باپ کا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کے شوہر جو ہے نا وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر وہ آپس میں ارادہ کر لیں، مطلب کہ اس نے 2 طلاقیں دی ہیں، پھر وہ میاں بیوی آپس میں خود راضی ہو جائیں کہ نہیں ہم اپنے بچے کے لیے جو ہے نا ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو مطلب کہ ہم اپنے بچے کی پرورش کریں گے، یا کوئی بھی وہ جو آپس میں ان کی رضامندی ہوگی، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اصلاح کر لیں یعنی کہ مل جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَلِلرِّجَالِ یعنی کہ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کا آدمیوں کا جو درجہ ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درجہ زیادہ رکھا ہے۔ اگر عورت مطلب کہ عدت میں ہے اور عورت جو شوہر ہے اس عورت سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو عورت کہہ رہی ہے کہ تم نے مجھے طلاق دے دیا، اب میں تم سے رجوع نہیں کر سکتی، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو وہ عورت اگر اس شوہر کو کہہ رہی ہے کہ میں نہیں کر سکتی تو لیکن شوہر زبردستی کا حقدار ہے، کیونکہ وہ اس کا درجہ ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنی عورت سے اپنا جو ہے نا وہ حق وصول کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی وہ اس کے نکاح کے اندر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عورت کا درجہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد برابری ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ مرد کا درجہ عورت سے ایک درجہ زیادہ بڑا ہے، مرد اور عورت برابر نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی کام اگر دونوں میں برابری کا کر دیا جائے تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کی جو عزت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی کام ہے دنیا کا تو وہ اگر ایک مینیجر ہوگا، ایک سپروائزر ہوگا تو انسان وہ آسانی سے کام بانٹ سکتا ہے اور وہ آسانی سے کام ہو سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں جیسے مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داریاں جو ہے نا جس طرح بنائی ہیں تو اس کا درجہ بھی ویسا رکھا ہے، عورت کی جیسے ذمہ داری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا درجہ بھی ویسا ہی رکھا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔